السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، معبود حقیقی ہے، جس نے عبادت کے لیے اخلاص کے ساتھ کریں بندے پیدا کیا اور عبادت کا طریقہ بتانے سکھانے کے لیے اس نے اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، آسمان سے کتابیں اتاری، پیغمبروں کی بعثت کی، حجت قائم کر دی بندوں پر، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت العالمین معلم کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ سب سے بڑا خیر جو ہمیں دے گئے وہ توحید ہے، سب سے بڑا شر جس سے ہمیں ڈرایا شرک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے یہ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلام کہ جس کا ماننے والا اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ دے، یا کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ مسلمان کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے، وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سیو رہیں، محفوظ رہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ معزز طلباء و طالبات، زبردست، ایکسلنٹ، کیا بولتے ہیں نہیں معلوم انگلش میں، قمہ فی النفع حدیث ہے یہ، جو 13ویں حدیث ہے۔ اب تک ہم نے 12 حدیثیں پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، سلسلہ دیکھے جائے، یہ 13ویں ہے، اس کے بعد 14th لاسٹ حدیث آنے والی ہے، یعنی اگلی کلاس لیول 1 کی آخری کلاس ہوگی۔ عقیدے میں بھی، فقہ میں بھی، حدیث میں صحیح جا رہے ہیں ہم لوگ۔ آج کی حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، ہر دن کی، ہر جمعے کی حدیث کی طریقے سے۔ ٹاپک کیا ہے حدیث کا؟ ٹاپک حدیث کے سامنے رکھ کر آپ بولیں گے بھئی کیا کس چیز سے ریلیٹڈ آج آپ نے حدیث پڑھی، تو آپ کہیں گے زبان اور ہاتھ کی حفاظت، بس آنسر رائٹ، زبان اور ہاتھ کی حفاظت۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ ابو موسیٰ مطلب موسیٰ کے ابا۔ کون ہے موسیٰ کے ابا بھائی؟ عبداللہ بن قیس۔ میں نے بتایا تھا کنیتیں عام ہیں، میری کنیت ابو عمار ہے۔ خان صاحب جو ہمارے ہوسٹ ہیں اور بڑے اہم ساتھی ہیں دعوت میں، ٹیم کے ایک اہم رکن ہیں، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ حامد بھائی جو آپ کو ریکارڈنگ بھیجتے رہتے ہیں، سب کی دعائیں لیتے رہتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ان کو، ابو حذیفہ ان کی کنیت ہے۔ عامر خان ایک ہے، ابو عمار۔ تو ایسے جو ہے کنیت ہیں سب کی اپنی، اور میرے خیال سے ہمارے امجد صاحب کی جو ہے کنیت ابو منیب ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے کنیتیں ہوتی ہیں، آپ کی بھی کنیت ہونی چاہیے، اچھی چیز۔ ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے،
اشعری ان کا قبیلہ ہے، الاشعری، نام ان کا عبداللہ بن قیس۔ اچھا یہ پچھلے درس میں بھی جو ہے، جو حدیث ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں، اس میں بھی جو ہے یہی راوی تھے نا، آپ کو یاد ہوگا عبداللہ بن قیس، یہی وہی ہیں صحابی مشہور، کوفہ کے امیر تھے اور سن 585 میں انتقال ہو گیا، تو ان کا ذکر آ چکا ہے پچھلی حدیث میں۔ چلیے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مسلمان جو اپنی زبان اور ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے، حفاظت سمجھ رہے ہیں، حفاظت کرتا ہے، وہ مسلمان سب سے اچھا ہے۔ حفاظت مطلب کلین رکھنا ہاتھوں کو تاکہ کووڈ-19 سے بچے رہیں، وہ مراد نہیں ہے یہاں حدیث میں۔ اچھا زبان کو مطلب صبح برش کریں، آپ رات میں سونے سے پہلے برش کریں، جب بھی کوئی چیز کھائیں پیئیں تو کلی ضرور کریں آپ اچھی طریقے سے، مسواک اور پیسٹ کا صحیح یوز کریں، یہ مطلب ہے یہاں حدیث کا، نہیں ہے یہاں مطلب حفاظت کا مطلب زبان سے، ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ زبان قول، ہاتھ فعل، قول و فعل کا صحیح ہو۔ اب دیکھیے زبان سے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے کسی کو، قطر نہ جا کے کسی کو، وہ تو دانتوں سے قطرتے ہیں، زبان سے کیسے تکلیف دیتے ہیں آپ؟ زبان سے تکلیف گالی دینا، تکلیف ہوگی کسی کو، حرام ہے گالی۔ زبان سے کسی پر الزام لگا دینا، زبان سے پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا، زبان سے کسی کا مذاق اڑانا، ارے فلاں دے گا، کیونکہ زبان بہت چلتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے باڈی میں سب سے زیادہ حرکت کرنے والی چیز کیا ہے؟ زبان۔ صبح جب اٹھتے ہیں نا ہم سب، تو سارے پارٹس زبان سے کہتے ہیں، روایتوں میں آئی ہے یہ بات، سارے پارٹس عاجز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے زبان تو ٹھیک رہ، تو اچھی رہ، بس تو ٹھیک ہم ٹھیک، تو خراب ہم خراب، تو ڈر اللہ سے ہمارے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایت نے کہا حدیث ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو جو چیز جہنم میں لے جائے گی وہ زبان ہے، ایک روایت میں ہے۔ اچھا اب آپ ذرا چیک کیجئے، تو میں نے چند باتیں بتایا، اب زبان سے بڑے بڑے گناہ کتنے ہوتے ہیں دیکھیے آپ، میں چند بتا رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، حدیثیں بھی سنی ہے لاسٹ میں، ٹھیک ہے۔ شرک زبان سے ہوتا ہے، آف کورس بالکل ہوتا ہے، یا بالکل پکارتے ہیں غیر اللہ کو، زبان سے شرک ہوتا ہے۔ چلیے اللہ یا رسول کو، دین کو گالی دی جا سکتی ہے، کفر، جی ہاں زبان سے کفر بھی ہوتا ہے، زبان سے کفر ہوگا، زبان سے شرک ہوگا۔ چلیے یہ سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے وہ کفر۔ اس کے علاوہ بڑے گناہوں میں کیا کیا ہوتا ہے زبان سے؟ یہ تو کفر شرک ہو گیا، اور سنیے، گالی دینا، کسی کو بھی مسلمان کو گالی دینا یا کسی انسان کو گالی دینا، ارے تو فلان فلان کی اولاد، گالی دینا، استغفر اللہ، بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ الزام لگانا کسی مومن مرد پر یا مومنہ عورت پر، بچوں پر، بچیوں پر، نوجوان لڑکوں لڑکیوں پر الزام لگانا، یہ بھی ہوا زبان سے ہوتا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت زبان، چغلی زبان، تہمت زبان، کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے زبان سے یا کان سے ہوتا ہے؟ معلوم ہے آپ کو، زبان سے ہوتا ہے، زبان سے ذلیل کر دیا مجلس میں، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیا آپ نے، زبان سے دھجیاں اڑا دیا آپ نے، یہ بھی زبان سے ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں نا کئی چیزیں ہیں۔ عورت، نبی رسول سے سوال کیا گیا، ایک عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، قرآن میں اللہ کا ذکر، اللہ کی بات کرتی ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ہے۔ یہ چیز ہے جہاں بغیر علم کے فتویٰ دینا زبان سے۔ ایک آدمی نے جو بڑا عبادت گزار تھا، اس نے ایک گنہگار کے بارے میں کہا اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا، التقول علی اللہ، اللہ کے بارے میں ایسی بات بولنا جو نہیں بولنا چاہیے۔ یہ زبان کیسے ہلاک کرتی ہے دیکھیے آپ۔ اس عابد نے کیا کہا، بڑا عبادت گزار تھا، اس نے کہا کہ فلاں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کو بہت غصہ ہے،
اللہ نے کہا بندہ کون ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا کہ میں اس کو نہیں معاف کروں گا؟ جا میں نے اس کو معاف کر دیا، تیرے اعمال کو برباد کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو اس حدیث کے راوی ہیں، کتاب التوحید میں حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اس نے اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ کہا، ایک کلمہ، جس نے اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ دنیا کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئی، آخرت میں جہنم، کیونکہ اللہ نے کہا تیرے سارے اعمال برباد، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ جملہ خطرناک۔ تو یہ زبان بڑی بڑی ڈینجر چیز، اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے وہ بولے تو خیر بولے ورنہ چپ رہے۔ اور وہ جو اردو میں بولتے ہیں نا، زبردست سینٹینس ہے اردو میں، بولنے سے پہلے تول لو، بہت اچھا جملہ دکھتا ہے مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ نکل گئے الفاظ تو وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، نکل گئے خلاص، اب اس کو واپس لے کے پھر منہ میں رکھ سکتے ہیں؟ بعض چیزیں واپس نہیں ہوتی، یو ٹرن نہیں ہوتا ہے واپس، یہ زبان سے نکلی ہوئی الفاظ واپس نہیں ہوتے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا فتنوں کے دور میں زبان سے نکلی ہوئی چیزیں کیا اثر کرتی ہیں؟ تیز تلوار سے کیا اثر ہوتا ہے، کاٹ دیتا ہے نا جسم کو، اس سے زیادہ خطرناک اثر ہوتا ہے فتنوں کے زمانے میں منہ کھولنا۔ کتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس سے اور بھی زیادہ چیزیں آپ کو ملیں گے اگر آپ ڈیپ میں جائیں گے کس کی زبان سے۔ تو زبان بہت خطرناک چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ اور زبان جو ہے اس کو اس لیے بھی خاص طور سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ معبر ہے عما فی النفس، نفس میں یہ کیا یہ تعبیر کرتی ہے، کیا بولیں گے، ایکسپلین کرتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے اندر کیا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ ایسے جا کے سامنے ٹھہر جاؤ، آپ ذرا بتائیے میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ بتائیے میرے دل میں کیا ہے، آپ کو کیا معلوم آپ کے دل میں کیا ہے؟ یہ زبان جو ہے نفس میں جو چیز ہے دل میں اس کو ظاہر کرتی ہے، تو اس کا مطلب بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ اسی لیے حدیث میں آگے نا، اگر اللہ کے لیے کسی سے تم محبت کرو تو بولو اس کو، کہ زبان سے ظاہر کرنا ہے۔ جیسے میں بولوں اسد اللہ خان صاحب، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، حامد بھائی، عبداللہ بھائی، امجد بھائی یا فلان بھائی جو بھی ہیں، ہم اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں، زبان سے اظہار کیجیے۔ جس حدیث میں ہے کہ جو کسی کو اپنے بھائی کو محبت کرے تو وہ اس کو ظاہر بھی کرے۔ چلیے، تو بہرحال زبان جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس میں بتایا گیا کہ اقوال پورے زبان سے ہی ہوتے ہیں، تو اس کی حفاظت کریں آپ۔ یہ سب سے اچھا مسلمان ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ اچھا حدیث میں دیکھیے کیا ہے، من سلم المسلمون من لسانہ، کون اچھا مسلمان ہے؟ مسلمان سب ہیں، بیسٹ مسلم کون ہے؟ وہ مسلم سب سے بیسٹ ہے جس کی زبان سے دوسرے سیو رہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ دیکھیں دوسرے سیو ہونا ضروری ہے، میں کچھ نہیں بولتا کسی کو، ہمیشہ خاموش رہتا ہوں، میں کیا بولنا ہے وہاں بھی نہیں بولتا ہوں، میں بعض لوگ وہاں بھی نہیں بولتے جہاں بولنا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ایسے بولتا ہوں، نام یاسر ہے بس، اور کیا، کچھ مت پوچھو آپ لوگ خالی بیٹھے ہیں بس، آپ اپنی بات کریں۔ یہ کیا ہے، بولو بھائی، بات کرو۔ آپ والوں سمجھے نہیں زبان برباد کر دے گی، حدیث پڑھی میں نے، ارے حدیث آپ پڑھی سمجھے کیا؟ دوسرے مسلمان سیف رہنا ہے آپ کی زبان سے، ظاہر بات ہے اسی وقت سیف رہیں گے جب آپ کنٹرول کریں گے، یہ اور بات ہے۔ تو بڑی زبردست بات اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے، دوسرے مسلمان آپ کی زبان کے شر سے، تکلیف سے، اذیت سے محفوظ رہیں تو آپ سب سے اچھے مسلمان ہیں۔ وَيَدِهِ، دوسری چیز ہاتھ، ہاتھوں سے بھی، ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ اکثر کام، اکثر ورک ہاتھوں سے ہوتا ہے، اکثر ورک ہاتھوں سے ہوتا ہے، تو اس سے بھی دوسرے مسلمان آپ کے سیو رہیں۔ کیسے بھائی؟ اس میں کیا آئیں گی؟ زبان میں زیادہ آئیں گی، اس میں مارنا، پکڑنا، عورت کے پکڑ کے چوٹیاں کھینچ رہی ہے، مار رہی ہے، عورت لڑ رہے ہیں نا آپس میں، یا عورت مرد لڑے، مرد عورت لڑے، ہاتھوں سے مارنا، ہاتھوں سے تکلیف دینا۔ ایک تو مارنا اور نہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایک تکلیف ہے۔ دوسری چیز چوری، آپ کا مال ہے، آپ نے محنت سے کمایا ہے، ایک جگہ آپ نے رکھا تھا، یہ آیا چپکے سے اٹھا لیا اس کو، اٹھا کر چلا گیا ہاتھ سے، اس کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ جب اس کا مال چوری ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا، چوری ہوگا تو تکلیف ہوگی یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کل تو بہت ہے، پہلے تو اب واٹس ایپ وغیرہ ہے، آپ
ہاتھ سے تکلیف دے رہے ہیں، بولے نہیں کچھ بھی، کال نہیں کیا کچھ نہیں، گالیاں لکھ رہے ہیں آپ. اب بتائیے ہاتھ آئے گا نہیں اس میں؟ آپ اس کو گالیاں لکھ رہے ہیں، خوب اس کو خوب ٹینشن دے رہے ہیں آپ، ایسے ایسے چیٹنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، ایسے ایسے میسیجز بھیج رہے ہیں، وہ پڑھ کے جو ہے اس کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ جو ہے کیا ڈپریشن میں بھی چلا جا سکتا ہے آپ کی اس زبان کی حرکتوں کی وجہ، آپ کی اس چیٹنگ کی وجہ سے یا لکھنے کی وجہ سے. تو یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کے علاوہ مسلمانوں کو تکلیف دینے میں اپلوڈنگ کرنا، غلط قسم کی چیزیں جو اسلام کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کو تکلیف دینے والی چیزیں، مسلمانوں کو اذیت پہنچانے والی چیزیں ہیں، تو وہ آپ لکھتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو اذیتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. اسی طریقے سے اس میں علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ کسی کا حق بھی چھیننا، زمین ہڑپ کرنا دستخط کرتے ہوئے، یہ تمام چیزیں بھی آئیں گی اس میں. ٹھیک ہے. اور معنوی بھی معنی اس میں داخل ہے، جیسے کہ جو ہے آپ کسی کا حق ادا نہیں، ظلم کرتے ہیں کسی پر، تو وہ بھی جو ہے اس میں شامل ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت بڑی بات، یہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں. اس میں توجیہات ہمارے لیے جو تعلیمات ہیں وہ اس حدیث سے جو ہمیں معلوم اس حدیث سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ کچھ یہ ہیں. نمبر 1، کسی کی حق تلفی نہیں کرنا زبان یا ہاتھ سے، اگرچہ وہ معمولی سی چیز بھی کیوں نہ ہو. نمبر 2، سب سے افضل مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ دے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو تکلیف نہ دے. تیسری چیز، کسی کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے. نمبر 4، اگر کسی کا ذکر ایسے کیا جائے جو اس کو ناپسند کرتا ہو، کسی کا ذکر ایسے کیا جائے، کسی کے بارے میں ایسی گفتگو کی جائے جو گفتگو وہ پسند نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی اس حدیث میں شامل ہے، اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی، تو وہ پھر اچھا مسلمان نہیں رہے گا. نمبر 5، ہر وہ بات جس سے مسلمانوں میں، دوست احباب میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں یا جدائیاں ہوتی ہیں یا جدائی ہوتی ہے، یعنی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں مسلمان، یہ بھی اس میں شامل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہر وہ بات، ٹھیک ہے، بات منتقل، ایک بات آپ کو معلوم ہے، وہ بات اگر لے جا کے وہ محلے والوں کو بولیں گے، وہ محلے والے ان محلے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. تو ہر وہ کلام، ہر وہ بات کہ جو نقل کریں اگر ہم، تو اس پہ دشمنیاں پیدا ہوں گی، اس سے عداوتیں ہوں گی، دوریاں پیدا ہوں گی، تو اس کو ترک کر دینا چاہیے. یہ بڑا اہم فائدہ انہوں نے بیان کیا. 6th اینڈ لاسٹ، کسی کی بھی کوئی بھی چیز، جیسے کسی کا پین ہے، کسی کا موبائل ہے، کسی کے پیسے ہیں، کسی کا سامان ہے، بغیر اس کی اجازت کے لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہاتھ کا کام ہوتا ہے. اٹھایا، فون اٹھایا. ایک ہوتی ہے کامن پرمیشن، دو دوست ایک ساتھ رہتے ہیں، پڑوسی ہے، معلوم ہے دوست ہیں، معلوم ہے، ارے بالکل اجازت ہے، گاڑی میں کوئی چیز رکھی آپ لیجیے، یوز کیجیے، چارجر ہے لے کے یوز کر لیجیے، فون لیے ذرا لے کے کال کر لیجیے، یا کوئی پانی کا باٹل رکھا ہوا ہے لیے آپ پی لیجیے، اس کا باٹل رکھا ہوا تھا، اس کو معلوم ہے وہ آپ کا دوست ہے، ہمیشہ اجازت دیتا ہے، لو بھائی کوئی مسئلہ ہے. ایک کامن اجازت ہوتی ہے کہ وہ اجازت اس نے دے دی ہے، بھائی کبھی بھی کوئی بھی چیز میری یوز کرنا ہوں، اس سے پوچھو مت، آپ لے لو، اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر بغیر اجازت ایسا معاملہ نہیں ہے، ایسا ابھی جو میں نے بتایا ایسا کیس نہیں ہے، تو پھر آپ کو اجازت لینے ضروری ہے. یا اگر وہ کلیئر کر دے آپ کو آپ کا ساتھی کہ بھائی کوئی بھی چیز ہو آپ پوچھ لیجیے، انشاءاللہ حاضر ہوں، آپ کو جو چاہیے آپ مانگ لیجیے، میں دوں گا آپ کو، میری گاڑی چاہیے، میرا فون چاہیے، میرا پین چاہیے، میری چیزیں چاہیے، آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں بغیر اجازت. اس کو کہتے ہیں تصرف فی ملک الغیر لا یجوز، اور تصرف فی مال الغیر، ملک الغیر، کسی اور کے مال میں، ملک میں، ملکیت میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، تصرف کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ 6 چیزیں اس حدیث کے روشنی میں بیان کی گئی. بہت اہم حدیث ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں. کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کا کہ میں اور آپ جو ہے اپنی زبان کی اور اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں؟ زبان اور ہاتھ کی حفاظت کے لیے یاد رکھنا ہے اسی حدیث سے، ہاں، اللہ کو یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے ہم جو بول رہے ہیں،
ہم جو ٹائپ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اس کو، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے. یہ چیز استحضار بولتے ہیں، اس کو یاد رکھنا. یہ چیز اگر آپ کو یاد رہے گی تو آپ کیا ہوگا، اپنے آپ کو جو ہے نقصان سے بچائیں گے. آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں گے. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں گے. اسی طریقے سے اللہ کا ڈر، اس کے پکڑ کا، اس کے عذابوں کا ڈر، یہ اگر انسان کے دل میں ہے، بھئی میں اگر بولوں گا، مجھے معلوم ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، لوگوں کو تو نہیں معلوم ہے نا جھوٹ بول رہا ہوں. دیکھیں مثال جھوٹی کے لیے جو زبان سے ایک ایسا عمل ہے جھوٹ، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے. اللہ معاف کرے. میں مثال دیتا ہوں، چلیے میں اپنی مثال دیکھ لوں. 9 بجے خان صاحب کا فون آیا، جی شیخ آج صبح 9:30 کو کلاس سے دیکھیا. اب میں بولا نہیں خان صاحب مشکل ہے کلاس لینا. کیوں، کیا ہوا؟ بہت سخت بخار ہے، باڈی پین ہے. میں نے کہا جو بخاری نہیں، باڈی پین. خان صاحب گھر میں بیٹھے ہوں، ان کو کیا پتا بیچارے. تو کیا کرنا پھر، ہم جو ہے میسج کر دیں گے. ہاں کر دیجئے خان صاحب، بہت درد ہو رہا ہے. اب اللہ کو معلوم درد کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، چھٹی کرنا ہے بس. ایسے موڈ نہیں ہے کلاس لینے کا. سمجھ رہے ہیں؟ غلط. نہیں لینا ہے کلاس، سب بولیے نہیں آج کی کلاس نہیں ہوگی، بولیے آپ سب بولیے. یہ بولنا کہ بخار ہے اور میں کلاس نہیں لے سکتا ہوں، جھوٹ نہیں ہے. خان صاحب کو، حامد بھائی کو، پورے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ آپ کو بخار ہے یا نہیں. اللہ کو تو معلوم ہے. اس سے کیسے بچیں گے آپ؟ یہ ہے بڑی خطرناک چیز. آپ جو بولتے ہیں اللہ تو سنتا ہے اور وہ علیم ہے. دنیا نہیں سنتی. کتنی جھوٹ ہے مارکیٹ میں، زبان سے کتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں، مال ہڑپ کیا جاتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں، کتنی ٹارچر کرنا بولتے ہیں. دیکھیے میاں بیوی کے کتنے جھگڑے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب بتائیے کیا ہے؟ شوہر زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، بیوی اپنے زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے. ہاں یہ بات ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. میں آج آفس سے نکلا، گاڑی میں اتنا یاد کیا، اتنا یاد ہی نہیں کیا. حقیقت یہ یاد نہیں کیے تھے، خوش کرنے کے لیے بول رہے ہیں، یا دو دوستوں کو ملانے کے لیے بول رہے ہیں. بھائی وہ آپ کی تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے، بھائی آپ ادھر گئے تو مل گئے. وہ جھوٹ نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، یہ الگ ٹاپک ہے. ہم بات کر رہے ہیں زبان سے اذیت دینا کسی کو، جس کو بولتے ہیں میرے خیال سے کئی جملے، مینٹلی ٹارچر کرنا کسی کو، اس کو ڈپریشن تک پہنچا دینا، اس کو تکلیف دینا. زبان سے عام ہو گیا ہے لوگوں کے درمیان. ٹنگ پاور ہے کسی کے پاس، زبان ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی چیز ہے. بے شک اچھی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، یوز کرو اس کا اچھا تو بہت فائدہ ہوگا. اس زبان کا اگر اچھا استعمال کریں گے، کسی سے سلام کریں گے، خندہ پیشانی سے ملیں گے، خیر ان سے ذکر کریں گے تو کتنا خوش ہوں گے وہ، اللہ کتنا راضی ہوگا. وہ خوش، اللہ خوش. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے جو تم اپنے بھائی کو خوش کرتے ہو. حلال چیزوں سے، ظاہر بات ہے حرام چیزوں سے نہیں. ارے کامیڈین مووی سن لے، بھیج دیں اس کو، خوش ہو گیا. ارے کیا بھیجا بھائی، ویکینڈ زبردست گزر گیا. حرام چیز بھیج کے خوش کرے آپ اس کو، حلال چیز سے خوش کیجیے آپ، تو اللہ کے نزدیک آپ سب سے اچھے مانے جائیں گے. اور سب سے اچھا عمل، یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل لفظ آیا ہے. تو اس طریقے سے ہم اگر اب تھوڑا غور کریں نا تو بہت اچھا کر سکتے ہیں زبان اور ہاتھ سے. یعنی خیر کے کام، بھلے کام، ٹھیک ہے، خرچ کیجیے اللہ کے راستے میں، دائنے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ کو بتانا چاہیے، مطلب چھپ کے خرچ. ہاتھوں سے کتنے خیر کے کام کر سکتے ہیں زبان سے. لیکن بجائے یہ کہ ہم یہ کریں، ہم جو ہے شر میں استعمال کرتے ہیں، بہت غلط ہے. آج سے اللہ سے ڈریے، پہلے سے ہی اللہ سے ڈرنا ہے، بہت اچھی بات ہے. آج جب ہم نے حدیث پڑھ لی ہے، میں نے اور آپ نے، بخاری شریف کی حدیث ہم نے آپ نے پڑھ لی ہے اور ابھی اس کا ترجمہ ہم نے سن لیا ہے، تو اب ضرورت ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں پوری حیات میں، اپنی زندگی میں. مرنے کے بعد تو مسئلہ ہی نہیں، بات کرنا نہیں ہوتا کسی سے، نہ کسی کو ہم ہاتھ سے کچھ کر سکتے ہیں، نہ کوئی خیر کر سکتے ہیں، نہ کوئی شر کر سکتے ہیں. مر گئے تو ختم نا، وہ تو چیپٹر کلوز ہے. مرنے سے پہلے میں اور آپ اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. اے کالی ماں کے بیٹے کسی نے کہا تھا، نبی وسلم اتنا ناراض ہو گیا کہ تم زمانے جاہلیت کی چیز تمہارے اندر پائی دی ہو. بلال رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا تھا، معلوم نا بلال مسعود. تو وہ کہے کہ وہ چلے گئے، کہا کہ بلال رضی اللہ عنہ، میں اپنے چہرے کو جو زمین پر رکھتا ہوں، تم اپنا پیر میرے اوپر رکھو، کہ میں نے تم کو جو ہے آر دلایا ہے کہ تم کالی ماں کے بیٹے ہو. کالی ماں کے بولنا، کسی کو پستہ قد بولنا، بولتے ہیں گڈا ہے، گڈی ہے، یعنی ہولا ہے، نکلا ہوا ہے، فلاں زبان. ارے پکا پاگل ہے، بیوقوف ہے، نالائق ہے، سمجھتا نہیں. وہ ان کے سامنے بولو آپ نالائق، تو بولے گا کہ کیوں مجھے نالائق بول رہے ہیں، اس کو تکلیف ہوگی.
آپ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کی اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے ہماری ہاتھ سے کسی بھی مسلمان بھائی کو بہن کو معمولی سی بھی تکلیف نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق دے، آمین۔ چلیے اس کے بعد حدیث سنائیے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام کی فضیلت اور اسے عام کرنے اور پہنانے کا حکم۔ جی حدیث نمبر 7 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواہ بخاری۔ بہت اچھے بیٹے، کیا نام ہے آپ کا؟ مصعب رشید۔ مصعب، یہ جو آپ نے حدیث سنا ہے بہت اچھے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ عرفتہ نہیں ہے، عرفتہ ہے اس میں۔ اچھا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ، عرفتہ یعنی جانتے ہو، عرفتہ ومن لم تعرف۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھے بیٹے، یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں، عرفتہ ہے وہ لفظ۔ نیکسٹ، کوئی اور طالب یا طالبہ؟ بہت سارے لوگ نہیں سناتے ہیں، نہیں سنے اب تک۔ جی 11 حدیثیں پڑھ لی ہم نے، 13 حدیثیں پڑھ لی۔ جی میوٹ آف کرنا پڑے گا جن کو بھی حدیث سنانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں اور سنا لیں اور سمجھ لیں کہ ہم سن لی حدیث آپ کی، نہیں، آپ کو آواز کے ساتھ بتانی ہے، مطلب میوٹ۔ جی سنائیے، کوئی ہیں؟ حیدرآباد سے کوئی ہیں حدیث سنانے والے؟ السلام یا علیکم سعودی؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام، جی سنائیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواہ مسلم۔ رواه مسلم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، بہت اچھا۔ اور کوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ حدیث سے یاد کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ موبائل کتنے نمبر یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ کتنے ایڈریس یاد ہے جدہ کے؟ حدیث کے نوٹس انشاءاللہ بھیجیں گے، بنائیں گے، اس کی پی ڈی ایفs وغیرہ بھی بھیجیں گے انشاءاللہ، یہ ہفتے انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ جی جس کو یاد ہے، جن کے پاس کتاب ہے، اچھا یہ نوٹس بھی نہیں ہونے کی وجہ سے بھی بہت سارے طلباء و طالبات کو شاید حدیثیں یاد کرنے یا کیا کہتے ہیں اس کو، حدیثیں یا بہرحال تکلیف ہو رہی ہوگی، دقت پیش آ رہی ہوگی۔ اور کوئی ہیں جو سنائیں گے یا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا، رواه البخاری۔ جزاک اللہ خیر، زبردست، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ۔ جی بہت اچھے، ایک طالبہ اور 2-3 طلباء نے حدیث سنائی ابھی تک۔ جی کچھ طلباء نے سنا دی، ماشاء اللہ۔ ہے کوئی اور؟ یا ہم جو ہے اپنی بات رکھ کر جو ہے ختم کریں کلاس کو؟ دیکھیے بس میرے خیال سے نہیں ہے اور کوئی، آواز نہیں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دیکھیے
इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह आज या कल मैं हामिद भाई और खान साहब जो है एक मीटिंग कर लेते हैं इस क्लास के मुतालिक नोट्स के बारे में, और हम इंशाल्लाह जो आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यहाँ रहते हों या सऊदीया या आउट ऑफ सऊदीया हों, उन तक जो है PDF की शक्ल में इंशाल्लाह हम पहुँचा देंगे नोट्स आप तक। ये हमारी जिम्मेदारी पहुँचाना, आप हम पर छोड़ दीजिए इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो है उसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, ये कोर्स है, ये दर्स नहीं है। बालो होते ना, आ जाते हैं साहब, बालो कैमरा खुल लेते हैं, बालो कैमरा नहीं करते, सुनते रहते खाली दर्स। एक होता है दर्स, ये दर्स नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको याद होगा, क्लास है ये। फील लाइक यू आर इन क्लास। और ये फील इसलिए कि इट्स अ फैक्ट, ये हकीकत है कि क्लास चल रही है। ये पीरियड है, ये 3 पीरियड्स है। फर्स्ट पीरियड अकीदे का, सेकंड पीरियड फिक्र का, थर्ड पीरियड हदीस का। लेवल 1 है, लेवल 1 खत्म हो रहा है, लेवल 2 पढ़ेंगे, लेवल 3 पढ़ेंगे। तो आप 2 काम आपको करने हैं। नंबर 1, जब हम आपको PDF भेजेंगे उसको डाउनलोड करके सेव करें, आप उसको इंस्टॉल करके डाउनलोड करके सेव करें। एक काम, सब सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स। नंबर 2, आप हर सब्जेक्ट की नोट बनाएंगे, नोटबुक, नोट्स, रजिस्टर, समझ में आया ना? नोट्स हैं, नोट समझ। अकीदे की अलग फिक्र, जो पॉइंट्स देखिए हमने बताए हैं आपको, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसकी मंगा लीजिए, आप सुन लीजिए, सुनकर नोट्स बनाइए। अकीदे की क्लास, ला इलाहा इल्लल्लाह का मीनिंग, ला इलाहा का मीनिंग ये है, ये शर्त है। मेन पॉइंट्स नोट कीजिए। इसको आपको ये चीज़ें याद रखने में आपके लिए आसानी होंगी, और इम्तिहान के लिए भी आसानी होगी, ताहयात आसानी होगी, कि अपने बच्चों को, अपने लोगों को समझाने के लिए भी आसानी होगी। नोट, अल किताब तो क़ैदुल इल्म, नहीं लिखेंगे भूल जाएंगे। अब आप बताइए, मैं अगर पूछूं, अगर अभी तो लेवल 1 खत्म हो रहा है, क्लासेस 14th हदीस हमने पढ़ी, पहली हदीस की तशरीह के बारे में, इन्नमल अमल के बारे में याद होगा आपको, जहन से चली जाएगी चीज़, क्योंकि जहन में इतने काम होते हैं कि हर चीज़ याद रखना मुश्किल है। तो नोट कीजिए, नोट याद रखना, लिखना ज़रूरी है, और हमारे पास तो शर्त है, और हम आगे सख्ती करेंगे, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, हमें नहीं पता कौन है कहाँ है, लेकिन आप हमारे स्टूडेंट हैं। आपको नोट करना पड़ेगा सारी चीज़ें। नोट्स बनाइए, अकीदे की नोट्स। एक नोटबुक आती है ना, रजिस्टर या नोटबुक खरीद लीजिए जाके, यहाँ जो है लीजिए जाके दुकान से। अकीदा, बस उसमें सिर्फ अकीदे की चीज़ें, हिंदी में, अरबी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, जो ज़बान आपको तो लिखे, अकीदे की एक नोटबुक। दूसरी नोटबुक रजिस्टर, किसकी नोट्स, किसकी? फिक्र की। लिखने के लिए बता रहा हूँ मैं चीज़ें, वो अलग है नोट्स जो हम आपको भेजेंगे, जो यहाँ है, जो हम आपको भेजेंगे, ये चीज़ अलग है जो आपको हम भेजेंगे। इसमें सिर्फ आयत तर्जुमा वगैरह होगा। हम बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स वगैरह, जो आपकी अपनी नोट्स आप तैयार करते हैं। अकीदे की एक होनी चाहिए, फिक्र की एक होनी चाहिए, हदीस के लेवल 1 लिखते हैं उसमें शुरू में फर्स्ट पेज पे, ताकि पता चले कि ये अकीदा लेवल 1 है, ये फिक्र लेवल 1 है, ये हदीस जो है लेवल 1 है। ये आपको जो है करना होगा ज़रूर। एक और एक चीज़ जो है अटेंडेंस है। इस सिलसिले में हम लोग मीटिंग कर लेते हैं। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है आप सबकी। जैसे हमें एक अंदाज़ा पता चल रहा है कि इतने स्टूडेंट्स आए हैं, लेकिन बाद दफ़ा क्या होता है, देखिए अभी जैसे एक है, कोई भी है, कौन है ये, नाम लो मैं किसी का, ये मोहम्मद अकरम एक नाम नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। अब हो सकता है अकरम साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर सुन रहे हो। अकरम भाई एक स्टूडेंट नहीं है, ये मोहम्मद अकरम, इनके साथ 5 हैं, तो अकरम और अकरम के 5 6 हो गए। तो उनके नाम चाहिए, हमें लिस्ट चाहिए बाकायदा कि ये जो जैसे हम दास में करते थे, ये ज़रूरी है, ये हमें पता है, हमारे स्टूडेंट्स है, हमारे डाटा उनका होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझसे मांगा गया है कि मैं जो है आउटलुक में जो है, या बसीरा जो है आउटलुक, उसमें मुझे भेजना है सारा डाटा आप लोगों का, कि कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या नाम है उनके। स्टूडेंट्स और उनके नाम हमसे पूछे गए, और ये गलत नहीं है, ये अच्छी गलत नहीं है, बल्कि ज़रूरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि हमारे पास इसका डाटा। ये शुरू में करना था, बहरहाल लेट हो गए हमसे, अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन अब करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बाकायदा जो है, आप में से जो लोग, जैसे हैदराबाद से कुछ लोग सुन रहे हैं, या आउट ऑफ सऊदीया से सुन रहे हैं लोग, वो लोग जो है काइंडली बराए मेहरबानी हम तक अपना डाटा पहुंचाए। डाटा मीन्स हमें जो भी खान साहब आपको बताएंगे इंशाल्लाह, हम मीटिंग के बाद तय करेंगे। हमें आपकी पर्सनल कोई चीज़ें नहीं चाहिए, हम सिर्फ स्टूडेंट इस क्लास से रिलेटेड, और आप हम पर जब दीन के मामले में भरोसा करते हैं कि आप हमको सुन रहे हैं कि भाई ये बात जो अकीदे की बताएंगे गलत नहीं बताएंगे, ये हदीस से जो बताएंगे गलत नहीं बताएंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, कुछ भी नहीं है इसके, कुछ नहीं है। मोबाइल नंबर और एड्रेस और आपका नाम, आप फातिमा है, आयशा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप फातिमा है, आप हमारी स्टूडेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आपका नंबर 9849 है, 050 है,
کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے, جو دین سیکھ رہے ہیں آپ ہم سے, اور وہ دین اگر غلط ہو تو جہنم میں جائیں گے. تو یہ جب وہاں ٹرسٹ ہے, اعتماد ہے, جو ہونا بھی چاہیے استاد کے ساتھ, تو پھر یہ موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس وغیرہ نہ, میں میری ٹیم بے فکر رہی ہے, میں اس کا رسپانسبل ہوں, میں ذمہ دار ہوں, آپ کی ہر چیز ہمارے پاس امانت ہوگی انشاءاللہ. اور یہ صرف آپ کا اس لیے ہے ڈاٹا کہ کیونکہ بعض لوگ عجیب, میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں, نہیں میں میرا نام نہیں دوں, میں ایکس وائی زیڈ بولتے ہیں. اچھا فاطمہ ہے نام, عبداللہ بول کے لکھتی ہے فیس بک پہ, چھوٹ. اور فاطمہ بولو نا, کہ اس کا کیا جا رہا ہے, فیس بک اکاؤنٹ مت بناؤ. کس نے کہا فیس بک اکاؤنٹ بنانے کے لیے؟ مت بناؤ. جنت میں جانے کے لیے فیس بک ضروری ہے؟ کچھ ضروری نہیں, مت رکھو. نو انسٹاگرام, نو ٹیلی گرام, نو فیس بک. یہ میڈیا ہے الیکٹرانک, یوزر پر ڈیپینڈ ہے. یوز اچھا کرو گے تو اجر ملے گا, یوز جو ہے غلط کرو گے تو آپ کو نقصان ہوگا. بس یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے. لیکن جھوٹ دھوکے نہیں ہونا چاہیے. بس نہیں, تقویٰ بھی یہ چیز نہیں ہے. تقویٰ ایک الگ چیز ہے, ہمیں پتہ ہے تقویٰ. اگر ایسے نام وغیرہ کے مسئلے ہوتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات, فاطمہ رضی اللہ عنہ کے واقعات, زینب رضی اللہ عنہ کے واقعات, ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے واقعات ہم تک نہیں پہنچتے تھے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. چلیے, امید کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ یہ کلاس ہم اپنی روکتے ہیں, سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جمعہ کے بعد خان صاحب میں حامد میں مل کے بات کر لیں گے. ابھی جمعہ کے ترجمے کے بعد میٹنگ کب کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. آپ تمام طلبات کا میں میری پوری دعویٰ ٹیم کے جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں, دین کی قربانی, وقت کی قربانی دے کر آپ اٹینڈ کرتے ہیں کلاسز کو. جزاکم اللہ خیر. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, نفع بخش علم, قبول کیا جانے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.